السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ دائما عبد الدہور وکرما مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے اس کے حبیب کے صدقے میں ہم تمامی حضرات درس تفسیر قرآن میں شریک ہوئے۔ اللہ نے ہمیں اسے توفیق بخشی۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رکھے اور درس تفسیر قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اب تک آپ حضرات نے سورہ آل عمران کی 11 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت کر لی۔ آج 12ویں نمبر کی آیت ہے سورہ آل عمران کی، تیسرے پارے میں۔ قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد۔ فرما دو اے محبوب کافروں سے، ستغلبون، کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے، یعنی عنقریب تم مغلوب ہوگے۔ آج تمہاری طاقت و قوت ہے، کثرت ہے، لیکن عنقریب تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہے۔ دوزخ تمہارے لیے بہت ہی برا بچھونا ہے، ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت کریمہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب بدر میں کفار مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست دی اور شکست دے کر مدینہ طیبہ واپس ہوئے، تو حضور نے یہودیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرو اور اس سے پہلے اسلام لاؤ کہ تم پر ایسی مصیبت نازل ہو جیسے بدر میں قریش پر ہوئی۔ اے یہودیوں، تم جان چکے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں، تم اپنی کتاب میں میرے بارے میں لکھا پاتے ہو۔ جب سرکار نے یہ انہیں نصیحت کی تو اس پر یہودیوں نے کہا کہ قریش اناڑی قسم کے لوگ تھے، وہ فنون حرب سے نا آشنا تھے، جنگی چال تدبیریں مہارت ان کو نہیں تھی۔ اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہودیوں کو نے فخر میں، یہ گھمنڈ میں یہ کہا کہ ہم تو بڑے ماہر ہیں لڑنے میں، ہم سے لڑو گے تب پتہ چلے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں خبر دی گئی کہ وہ مغلوب ہوں گے اور قتل کیے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، ان پر جزیہ مقرر ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز میں 600 کی تعداد یہودیوں کو قتل فرمایا اور بہتوں کو گرفتار کیا اور خیبر والوں پر جزیہ مقرر کیا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس آیت کریمہ میں غیبی خبر ہے، کیونکہ رب کے فضل سے کچھ دنوں کے بعد ویسا ہی ہوا کہ جب نے فرمایا کہ عنقریب تم مغلوب ہوگے، اور وہ مغلوب ہوئے۔ یاد رہے کہ مغلوب ہونے میں ان کفار کا قتل ہونا، وطن سے نکالا جانا، ان پر جزیہ مقرر کرنا، یہ سب شامل ہے۔ چنانچہ مدینہ کے جو یہود تھے ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ بنو قریظہ جو تھے یہودیوں کا قبیلہ، وہ قتل کیے گئے۔ بنی نذیر کو مدینہ سے نکال دیا گیا، خیبر بھیج دیا گیا،
اور ان پر جزئیہ مقرر کیا گیا۔ اللہ عز و جل آگے ارشاد فرماتا ہے بدر کی میدان بدر ہی کے نقشے کے معاملے میں یہ ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ قد کان لکم آیۃ، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی، فی فئتین التقطا، دو گروہوں میں جو آپس میں بھیڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے، تو قاتل فی سبیل اللہ، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا، وہ اخری کافرۃ، اور دوسرا کافر، یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھیں، کہ وہ اتنے تھے کہ جب دیکھو گے تو اپنے سے دوگنا نظر آئیں گے۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے، تائید دیتا ہے، مدد کرتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے مخاطب یہ یہود ہیں، اور بعض نے کہا کہ تمام کفار اور مومنین ہیں، کہ ان کے لیے، مومنوں کے لیے نصیحت ہے اور ان کے لیے عبرت ہے، کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 313 تھی، 70 مہاجر، 236 انصار۔ مہاجرین کے صاحب رابط حضرت علی مرتضیٰ تھے، اور انصار کی طرف سے حضرت سعد ابن عبادہ تھے، اور کافروں کا حال یہ تھا کہ کل لشکر میں، یہاں مسلمانوں کا جو پورا لشکر تھا ان میں 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہ، 6 لوگوں کے پاس زرہ تھی، 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور صرف 8 تلواریں تھیں۔ اور اس جنگ بدر کے واقعے میں 14 صحابہ شہید ہوئے، 6 مہاجرین میں سے اور 8 انصار میں سے، جبکہ کفار کی تعداد 950 تھی، اور ان کا سردار عتبہ بن ربیعہ تھا، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 700 اونٹ تھے، بہت ہی زیادہ زرہیں، یعنی لوہے کا وہ کپڑا جس میں حملے کرنے پر تلواروں کا اثر نہیں پڑتا، اور ہتھیار تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو دونوں گروہ لڑ پڑے، اس میں ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دوسرا کافر تھا۔ تم انہیں دیکھو گے، آنکھوں دیکھا جب دیکھو گے تو وہ تمہیں دوگنا نظر آئیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو اس میں صحابہ کی کرامت کا ثبوت ہے کہ وہ کفار کی نگاہ میں دوگنے نظر آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ کفار جب مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو اللہ نے مسلمانوں کو ان کی نظروں میں دوگنا دکھایا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر کہ جب دونوں گروہ آمنے سامنے ہوئے تو ان دونوں گروہوں کا تعارف اللہ نے کس انداز میں کیا؟ تو قاتلو، 2 گروہ، کیا فرمایا؟ لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، بے شک تمہارے لیے نشانی تھی 2 گروہوں میں جو آپس میں لڑ پڑے، تو قاتلو فی سبیل اللہ، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا، واخری کافرۃ، اور دوسرا کافر تھا۔ تو تعارف ان الفاظ میں کرایا، تو قاتلو فی سبیل اللہ، اور دوسرے گروہ کا تعارف اخری کافرۃ۔ یہ انداز بیاں جو اختیار کیا گیا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کے الٹا کیوں نہ ہوا، یا کچھ یوں بیان کرتا اگر ہوتا کہ مسلمتن و اخری کافرتن، یہ ہوتا کہ ایک گروہ مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا،
یہ نہیں بلکہ کیا کہا، ایک گروہ جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے جو یہ بیان فرمایا کہ ان کے انداز کو کہ تقاتلوا فی سبیل اللہ، یہ اسلوب جو اختیار کیا گیا، یہ غلامان مصطفیٰ کی کمال للہیت اور خلوص کا ذکر یہاں پر مقصود ہے کہ ان کی جنگ محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے تھی، اور مقصد ان کا انفرادی یا اپنی جماعتی یا قومی برتری مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصد صرف اللہ رب العزت کی رضا مقصود تھی۔ اب ہم نے یہاں کہا کہ تم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، جو قرآن میں ہے کہ وہ دوگنا نظر آئیں گے، تو اس میں ہم نے بتایا کہ مفسرین کی اقوال الگ الگ ہیں، لیکن علامہ ابن جریر نے اس قول کو پسند کیا کہ یرونا کا فاعل مسلمان ہیں اور ہم ضمیر کا مرجع کفار ہیں، یعنی مسلمان کفار کو اپنے سے دوگنا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو اپنے آنکھوں سے دوگنا دیکھ رہے تھے، مگر علامہ ابن جریر نے اس قول کو پسند کیا کہ مسلمان اپنی آنکھوں سے کافروں کو دوگنا دیکھ رہے تھے، حالانکہ وہ دوگنے تھے ہی، لیکن پھر بھی دشمن اپنے سامنے کثرت میں زیادہ ہے، ہتھیار میں زیادہ ہے، طاقت و قوت میں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی وہ ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے کفار کو شکست فاس ہوئی، جس میں ان کے 70 سردار مارے گئے، جن میں ابو جہل بھی تھا، 70 قیدی بنائے گئے۔ کیا پتا چلا کہ فتح و کامیابی فوج کی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر موقوف نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت پر موقوف ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے پہلے سورۃ البقر میں آپ نے جو جالوت سے طالوت کے مقابلے کا ذکر آیا، اس میں یہ بات ہے کہ کتنی چھوٹی جماعتیں بڑے جماعتوں پر غالب آ گئیں اللہ کے حکم سے۔ تو یاد رہے کہ جو یہ کہا جاتا ارے یہ تو کثیر ہو گئے، وہ پھیل رہے ہیں، ان کی اکثریت ہے، ان کی اکثریت ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ یاد رہے کہ تائید رب کی طرف سے ہوتی ہے، اسی سے کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ قلت و کثرت پر دار و مدار نہیں ہوتا۔ بزدلوں کی بھیڑ کثرت سے ہو تو وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ایک شیر ہزاروں گیدڑوں پر بھاری ہوا کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں جنگ بدر کا نقشہ بڑے پیارے انداز میں کھینچا گیا۔ یہ پہلی وہ جنگ تھی جو رمضان المبارک میں واقع ہوئی۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو رمضان المبارک 17 رمضان 2 ہجری بروز جمعہ کو، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ان کے پاس تو اس قدر، کافروں کے پاس اس قدر ساز و سامان تھے، اللہ اکبر، کہ روزانہ اونٹ ذبح ہوتے تھے کھانا کھانے کے لیے، شراب کی مجلسیں سجتی تھیں، گوشت دبا کر کے وہ کھاتے تھے، مگر مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ اور طاقت عطا فرمائی۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرَثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی ان خواہشوں کی محبت، عورتوں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو جیتی دنیا کی پونجی ہے، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ دنیا کی یہ ساری چیزیں لوگوں کی خواہش کی پسند بنا دی گئی ہیں، لوگوں کے خواہشات کی پسند بنا دی گئی دنیا کی یہ ساری چیزیں۔ تو لوگوں کے لیے من پسند چیزوں کی محبت کو خوشنما بنا دیا گیا ہے، چنانچہ عورتوں، بیٹوں، مال، اولاد، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں،
بہترین مکانات کی محبت یہ لوگوں کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے، اور اس کے آراستہ کیے جانے اور ان چیزوں کی محبت جو اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آراستہ کی گئی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خواہش پرست اور خدا پرستوں کے درمیان فرق ہو جائے، ایمان والوں اور کافروں کے درمیان، اپنے خواہش کی پیروی کرنے والے اور خدا کی اطاعت کرنے والوں کے درمیان فرق ہو جائے، جیسا کہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دی گئیں تاکہ فرق اور امتیاز واقع ہو جائے، حالانکہ یہ جیتی دنیا کی کچھ پونجی ہے، کچھ عرصے اس سے نفع مل سکتا ہے، پھر یہ ساری چیزیں فنا ہو جائیں گے۔ تو انسان کو چاہیے کہ متاع دنیا کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت صحیح ہوتی ہو۔ یہ ساری چیزیں تو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، ایسی چیزیں مرغوب ہوئیں کہ کافر تو بالکل ہی آخرت سے غافل ہو گئے، کفر میں جا پڑے، جبکہ دوسرے لوگ بھی انہی چیزوں کی محبتوں کے اسیر ہیں۔ آپ دیکھ لیں، حالانکہ یہ تو دنیاوی زندگی گزارنے کا سامان ہے، اس سے کچھ دنوں نفع مل سکتا ہے، پھر یہ سارے سامان دنیا فنا ہو جائیں گے، ان کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ انسانوں کو چاہیے کہ دنیا کے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے، تو انسانوں کو چاہیے کہ دنیا کے سامان کو ایسے کام میں خرچ کرے جس میں اس کی عاقبت اچھی ہو، آخرت کی سعادت ہو۔ یہ تمام چیزیں اگر دنیا کے لیے رکھی جائیں تو دنیا ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت میں، اپنے دین کی حفاظت اور اللہ کی اطاعت میں مدد کے لیے ہوں تو یہ چیزیں قرب الہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دولت، دنیا، اولاد یہ سب لغو اور بیکار ہی ہیں، نہیں، اگر اللہ کی اطاعت کے لیے ہوں تو قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، یہ ان کا مال دنیا کے لیے نہیں تھا، وہ دین کے لیے تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو ختم ہو جائے گا۔ ایک موقع پر سرکار نے فرمایا کہ آج کون ہے جو دین کی مدد کرے، دین کو مال کی دولت کی ضرورت ہے۔ سرکار خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور اللہ کی حمد بیان کی۔ عثمان غنی بیٹھ گئے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لوگوں کو ابھارا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ دوبارہ کھڑے ہوئے، ارشاد فرمایا 300 اونٹ مع ساز و سامان کے اور اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حمد بیان کی، عثمان غنی تشریف فرما ہوئے، پھر سرکار نے لوگوں کو ابھارا، عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ اور مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ سرکار ممبر سے اتر رہے تھے اور کہتے تھے کہ آج کے بعد عثمان کچھ کریں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آج کے بعد عثمان کچھ کریں ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، ما علی عثمان ما عمل بعد عادی شیئا۔ ایک روایت میں ہے کہ سرکار جو ہے ابھار رہے تھے مسلمانوں کو صدقات کے لیے، دین کی مدد کے لیے مال کے ذریعہ۔ حضرت عثمان غنی سونے کے سکے سینکڑوں کی تعداد میں لے کر آئے، سرکار کے دامن میں ڈال دیا۔ سرکار سونے کے سکوں کو یوں ہاتھ میں الٹتے پڑھتے اور فرماتے کہ آج کے بعد عثمان کچھ کریں ان سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو ان کا وہ مال دین تھا، سمجھے کہ نہیں؟ اسی کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کا سامان تو ایک صرف سامان ہے، رغبت اور محبت، حرص و طلب کے قابل تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کا مقام ہے، یعنی جنت ہے۔ لہذا اگر تمہیں رغبت کرنی ہے تو جنت کے حصول کی کوشش کرو، اور یہ بغیر اللہ کی رضا کے نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعلیٰ درس عطا فرمایا۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت بھی انہی دنیاوی چیزوں کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے نا؟ گھر والے، اولاد،
کی وجہ سے حرام کمائی سے باز نہیں آتے، ہے نا، اور کوئی بھی راستہ اپناتے ہیں، مال و دولت کو اپنا اصلی مقصود سمجھ رکھا ہے، دن رات کوشش کرنا، بینک بیلنس، اثاثوں میں حفاظت کرنا، بہترین لباس، مکاندار شاندار مکان، گاڑیاں، یہی آج اصل مقصود بن چکا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھو۔ ایسا نہیں کہ مکان بنانا، اچھے کپڑے پہننا، اچھے کھانے کھانا یہ منع ہے، یقیناً کمائیں کھائیں، لیکن قیامت کے دن جب رب یہ پوچھے کہ تجھے میں نے جو دولت دی تھی تم نے اپنے اوپر تو خرچ کیا، اپنی اولاد پر خرچ کیا، کپڑے خریدے، مکان بنائے، اپنے سفر کی سہولت کے لیے گاڑیاں خریدیں، ایسیاں لگوائیں، بہترین ہوادار آرام کن کمرے بنائے، سب کچھ کیا تم نے، یہ بتاؤ کہ میرے دین کے لیے کیا کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ جو نعمتیں میں نے تجھے دی تو نے اپنے اوپر خرچ دیا میں نے تجھے اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے، لیکن میرے دین کے لیے تم نے کیا خرچ کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا اس وقت؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے سامنے ہیں، اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ محبوب تم فرماؤ دنیا کی یہ ساری چیزیں تو تمہارے نظروں میں بھلی بنا دی گئیں، دنیا کی یہ ساری چیزیں، عورتیں، بیویاں، بچے، ہے نا، سونے چاندی، گھوڑے، کھیتیاں، باغات، یہ سب تمہیں بڑے پسند ہیں، یہ سب بنا دی گئی ہیں، لیکن اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تم کہو کہ میں تمہیں بتانا دوں اس سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو بتائیے، اللہ اور اس کے رسول جس بہتر چیز کی خبر دیں اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اللہ فرماتا قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، محبوب تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں؟ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، بہتی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے، وازواج مطہرۃ، اور ستھری بیویاں، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی خوشنودی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے کہ دنیا کی یہ ساری چیزیں جو ہماری نظروں کو بھاتی اور پسند آتی ہیں، اگر یہ ساری چیزیں نظروں میں نہ آراستہ کی جاتی تو اس میں بھی حکمت ہے کہ دنیا کا نظام بھی تو چلنا ہے، لیکن اس سے بہتر جو چیز ہے وہ ہے اللہ کا تقوی، جس کی وجہ سے رب کے پاس تقوی والوں کے لیے جنت میں کا انتظام ہے۔ یہاں دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ جنت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ متقی کو چند چیزیں ملیں گی، متقی کو چند چیزیں یہاں پر ملیں گی، کچھ اپنی، کچھ کفار کی وراثت، جیسے جنات کی جمع کیا رب نے کیا فرمایا؟ جناتن تجری، جنتن نہیں فرمایا، جناتن، یعنی دودھ، شہد، شراب طہور، شراب ملے گی، مگر وہ دنیا والی شراب نہیں جس میں بو اور نشہ ہو، اور پانی کی نہریں، یاد رہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، دریا نہیں ہوں گے، کیونکہ نہر میں وہ حسن ہوتا ہے، دریا میں حسن نہیں ہوتا، نیز دریا غیر اختیاری ہوتا اور نہر اختیاری ہے، اور یہ کہ دریا مفید بھی ہوتا ہے، نقصان دہ بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور نہر صرف فائدہ مند ہوتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ دیکھیے شاہی قلعوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، ان میں نہریں ہی لائی جاتی ہیں، دریا نہیں لائے جاتے، اور وہاں جنتیوں کو جنت کے اندر مکانات میں نہریں ہوں گی، اور وہاں بیویاں ہوں گی ستھری، جو جنتیوں کو 3 طرح کی بیویاں ملیں گی،
ایک تو اپنی دنیا کی بیوی جو اپنے نکاح میں فوت ہوئی ہو، دوسرے کفار کی مومن بیویاں جو خود جنت میں آ گئیں، مومنہ تھی وہ، اور ان کے خاوند دوزخ میں چلے گئے، یا جو کنواری لڑکیاں مومنہ فوت ہوئیں، اور تیسری جنتی حوریں۔ چنانچہ علامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مریم اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ عطا ہوں گی، اور یہ تمام بیویاں حیض اور دیگر گھناؤنی چیزوں سے، دنیا کے آلائش وغیرہ سے، گندے اخلاق سے پاک ہوں گی، کیونکہ ان کے بارے میں کیا فرمائے؟ ازواج مطہرۃ۔ تو دنیا کی بیویاں بھی پاک ہوں گی اور جنت کی حوریں بھی پاک ہوں گی، اور سب سے بڑی جو چیز جنت میں ملے گی کہ رب راضی ہو جائے گا، اس کے ناراض ہونے کا وہاں خطرہ نہ ہوگا۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ جنتی حوروں کا تو یہ مقام ہے کہ اگر وہ جو ہے تھوڑی سی دنیا میں جھانک دیں تو ان کی خوشبو اور ان کے چہرے کی نور کی چمک سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے۔ وہ اتنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، اور اتنی گوری، اتنی شاف و شفاف کہ ان کے بعض مفسرین نے لکھا کہ ان کے جلد کے میں چمک ایسی ہوگی کہ اس کے اندر کے گوشت نظر آئیں گے، اور گوشت اتنے شفاف ہوں گے کہ اس کے اندر ہڈیاں نظر آئیں گی، اور ہڈیوں کے اندر مغز نظر آئیں گے۔ اتنی وہ خوبصورت اور پاک و صاف شفاف چمکتی ہوں گی آئینے کی طرح۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ کن کے لیے ہیں؟ متقیوں کے لیے۔ کون ہے متقی؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، وہ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ربنا آمنا اننا آمنا فاغفر لنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا تو ہمارے گناہ معاف کر، فاغفر لنا ذنوبنا تو ہمارے گناہ معاف کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر متقین کیا کہیں گے؟ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر۔ تو پتہ یہ چلا کہ اپنے آپ کو گنہگار کہنا جائز ہے، مگر یاد رہے کہ اپنے آپ کو بے ایمان کہنا کفر ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے، مگر انسان اپنے آپ کو نہ تو ضعیف الاعتقاد کہے اور نہ ضعیف الاعتقاد ہونے کا جو ہے اعلان کرے، نہ یہ کہے کہ میں بہت ضعیف الاعتقاد ہوں۔ یہاں یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا کرے کہ اے خدا، اگر تو نے میرا فلاں کام قبول کیا تو میری یہ دعا قبول فرما۔ جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے، اور سفر کرتے ہوئے آئے کہ اچانک آندھی اور طوفان بارش نے گھیر لیا۔ وہ لوگ بھاگ کر پہاڑ کے ایک کھوہ میں بیٹھ گئے، پہاڑ کے بیچ میں جو گڈھا تھا اس میں جا کر چھپ گئے۔ طوفان کی کثرت کی وجہ سے ایک بڑا سا پتھر لڑھک کر اوپر سے آ کر غار کے منہ پر بیٹھ گیا، بند ہو گیا۔ جب بارش ختم ہوئی، یہ نکلنا چاہ رہے تھے، پتھر کو ہٹانا چاہا، مگر وہ پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تینوں نے پوری طاقت لگائی مگر پتھر نہ ہٹا۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ اب چلو، اللہ کے علاوہ اب کون سی مدد ہے، ہماری طاقت تو کام نہیں کرتی۔ اگر ہم نے اپنے کوئی نیک کام کیے ہیں تو ان نیک کاموں کا ذکر کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس نیک کام کے صدقے میں ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، ورنہ ہم تو ہی مر جائیں گے بھوکے رہ کر، ہماری کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ میرا ایک نیک کام ہے اللہ، میں نے زندگی میں ایک نیک کام کیا ہے کہ میرے ماں اور باپ تھے جو بوڑھے تھے، اور میری بیوی بچے تھے، میرے پاس بکریاں تھیں، میں دن بھر بکریاں چراتا اور دوسرا کچھ کمائی کا سامان نہیں تھا۔ میں دن بھر بکریاں چرا کر شام کو آتا اور سب سے پہلے میں بکریوں کے دودھ دوہتا، پھر اس کے بعد اپنے ماں باپ کو پلاتا،
اس کے بعد خود اپنے بچوں کو خود پیتا پلاتا، بیوی کو پلاتا اور کھاتا۔ جب تک میرے ماں باپ نہیں کھا پی لیتے میں خود نہ کھاتا نہ بچوں کو کھلاتا پلاتا۔ ایک دن میں بکریاں چلاتے چلاتے دور کافی چلا گیا۔ جب واپس اور لوٹا تو رات بہت ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ میرا انتظار کرتے کرتے بھوک سے سو گئے، بھوکے ہی سو گئے۔ میں پہنچا، بکریوں کے دودھ میں نے نکالے اور دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا۔ دیکھا کہ ماں باپ میرا انتظار کرتے ہوئے سو گئے۔ میں ان کے سرہارے گلاس لے کر کھڑا رہا کہ ماں باپ بھوکے سوئے ہیں، نہ جانے کب اٹھے بھوکے، تو اس لیے میں انہیں دودھ پلا دوں۔ یا اللہ، میں ان کے لیے کھڑا رہا کہ اب جگیں گے تو پلاؤں گا، اب جگیں گے تو پلاؤں گا۔ رات بھر میرے بچے بھوک سے تڑپتے رہے، بیوی پریشان رہی، مگر میں اپنے ماں باپ کے سے ہٹا نہیں، اسی طرح ان کے ساتھ لگا رہا کہ جب میرے ماں باپ اٹھے تو میں نے انہیں دودھ پلایا۔ اے اللہ، میں نے یہ جو کچھ کیا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے کیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کیا۔ اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات دے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک راوی کہتے ہیں کہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا، خود بخود ہٹ گیا، مگر اتنا نہ ہٹا کہ تینوں نکل سکیں۔ اب دوسرے نے کہا کہ اے اللہ، میرا ایک عمل ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں اگر مقبول ہو تو مجھے نجات دے۔ وہ یہ کہ میرے یہاں کچھ کام تھا، مزدور مزدوری کر رہے تھے، میں روزانہ سب کو ان کی مزدوریاں دے دیتا تھا۔ ایک دن ایک مزدور مزدوری لینے نہیں آیا، کچھ مزدوریاں باقی تھیں، وہ چلا گیا۔ کافی عرصے بیت گئے، میں نے اس کی مزدوری جو میرے پاس تھی، اس لیے کہ خرچ نہ ہو جائے، میں نے اس سے بکریاں خریدیں۔ پھر بکریاں بڑھتی گئیں، ان سے اونٹ خریدے، وہ بڑھتے گئے یہاں تک کہ میدان بھر گیا۔ کافی دنوں کے بعد وہ شخص لوٹا اور میرے پاس آ کر کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر، میری مزدوری تیرے پاس تھوڑی باقی ہے، میں چلا گیا تھا، لینے آیا ہوں، میری جو مزدوری ہے مجھے دے دے، مجھے ضرورت ہے۔ یا اللہ، میں نے اس سے کہا کہ یہ میدان میں جتنی بکریاں اور اونٹ ہیں یہ سب تیرے ہیں، لے جا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو مالدار ہو کر غریب سے؟ مجھے تو اپنی بس تھوڑی سی مزدوری جو باقی ہے وہ چاہیے، یہ اونٹ اور بکریاں کے ساتھ میرا مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں نے کہا بخدا یہ سارا مال تیرا ہے، اس لیے کہ میں نے تیرے مزدوری کے پیسے انہی مالوں میں لگا دیے، رب نے برکت دی، بڑھ کر اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، چونکہ یہ تیری مزدوری کے ہیں اس لیے یہ سارا مال تیرا ہے، تو لے جا۔ اور وہ سب لے کر کے چلا گیا۔ اے اللہ، میں نے یہ جو کیا صرف اور صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے خوف سے کیا ہے۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو نجات دے۔ پتھر تھوڑا سا اور کھسک گیا خود بخود، مگر اتنا نہیں کھسکا کہ باہر نکل سکیں۔ تیسرے نے کہا، اے اللہ، میرا ایک عمل رہا زندگی کا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اسے بہت پسند کرتا تھا، میری خواہش تھی کہ میں اس کے قریب ہو جاؤں کسی دن، اسی موقع کی تلاش میں تھا مگر موقع نہ مل سکا۔ میں نے اسے اپنی طرف مائل کرنا چاہا مگر وہ مائل نہ ہوئی۔ ایک دن اسے پیسے کی ضرورت تھی، وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے پیسہ چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں تجھے رقم تو دوں گا مگر اس شرط پر کہ میری خواہش تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ چونکہ وہ مجبور تھی، اسے پیسے کی ضرورت تھی، اس نے میری شرط مان لی۔ ہم دونوں اکٹھا ہوئے تنہائی میں، ہمارے اور اس کے بیچ میں کوئی نہیں تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور جیسے ہی میں نے اس کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرنی چاہی، اس نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے، اللہ سے ڈر۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہو گیا اور میں نے اسے پیسہ دے کر واپس کر دیا۔ اے اللہ، اگر میں چاہتا تو میں اپنی خواہش پوری کر لیتا، مگر وہاں میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، مگر صرف اور صرف تیرے خوف سے میرے دل میں پیدا ہوا اور تیری خشیت کی وجہ سے میں نے اپنی خواہش اس سے پوری نہیں کی اور میں نے اسے پیسہ دے کر واپس کر دیا، اس کی ضرورت پوری کی اور گناہ سے رک گیا۔ یا اللہ، اگر یہ میرا عمل تجھے پسند ہے تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اب پتھر مکمل کھسک گیا اور تینوں بسلامت باہر آ گئے۔ اس حدیث پاک سے پتہ یہ چلا کہ اپنے نیک اعمال کے ذریعہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے،
رب کی بارگاہ میں اور نیک عمل کے ذریعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے آج کل لوگ گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، نیک عمل کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لہذا صرف اور صرف یہ تمنا کرنا کہ کافر برباد ہو جائیں، ان کا ظلم و جبر ختم ہو جائے، اتنا نہیں چلے گا۔ پہلے نیک عمل کرنا ہوگا، خدا کی مدد خود بخود اتر کر کے آئے گی۔ یہاں یہ پتہ چلا کہ اپنے نیک عمل کو رب کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا جائز ہے، اور یاد رہے کہ نیک عمل بھی خدا نہیں ہے بلکہ غیر خدا ہے، بندے کا اپنا فعل ہے، مگر اس کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی موقع پر مدینہ شریف یا مکہ شریف میں کسی وہابی سے بحث کے دوران جو ہے یہ بحث آئی کہ غیر اللہ کو وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں، تو اب اس پر یہ ہوا کہ جائز نہیں۔ جب یہ حدیث پیش کی گئی تو اس وہابی نے کہا کہ دیکھیے یہ تو نیک عمل ہے جس کو وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یاد رہے جناب عالی، تو اس پر یہ جواب میں غالباً سیدنا علوی مالکی رحمۃ اللہ علیہ سے بحث ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں ایسے مقبول ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ وہ مقبول نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا۔ تو جب ہمارا وہ عمل جو مقبول ہے کہ نہیں ہمیں معلوم نہیں، اس کا وسیلہ بنانا جائز ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسم مقبول ہیں ان کا وسیلہ بنانا کیوں کر جائز نہیں ہوگا؟ چلیے خیر، یہ حدیث پاک ہم نے ایمان کی تازگی اور اصلاح کے لیے پیش کی، اس سے آپ عبرت بھی حاصل کریں، اور جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو پہلے کچھ نیک عمل کر لیا کریں۔ مصیبتیں آئیں تو صدقات و خیرات کر لیا کریں، پھر دعا کریں اور کروائیں۔ درود پاک پڑھ لیا کریں، پھر دعا کریں کروائیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کچھ نفل پڑھ لیں، پھر دعا کریں کروائیں، پہلے نیک عمل کریں، نماز کی پابندیاں کریں۔ چلیے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنت ہے، جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب، بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ تقوی والوں کی صفات بیان ہو رہی ہے۔ کون ہیں وہ؟ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے، ہم ایمان لائے، تو ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ الصابرین، جو صبر کرنے والے، والصادقین، اور سچے ہیں، والقانتین، اور ادب والے ہیں، والمنفقین، اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جو صبر کرنے والے ہیں یعنی اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرتے ہیں اور مصیبتوں پر بھی صبر کرتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے صبر کی وضاحت یا ایھا الذین واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین کی تفسیر میں وضاحت سے بیان کیا۔ اسے آپ ہمارے ضیاء اسلام نیٹ ورک پہ جائیں اور وہاں سنیں۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو صبر ایک ہے طاعت میں صبر، اور ایک ہے گناہوں سے باز رہ کر کے صبر کرنا، کہ دل تو یہ کہتا ہے کہ گناہ کریں اور اس وقت نفس کو روکنا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو جو صادقین ہیں جن کی اور قانتین ہیں، با ادب ہیں، قول اور ارادے اور نیت سب سچی ہے، اور جو آخری شب میں نماز پڑھنے والے ہیں، وقت سحر دعا و استغفار کرنے والے بھی یہ اس میں داخل ہیں، یہ متقی لوگ ہیں، اور یہ وقت خلوت و اجابت دعا کا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے فرزند سے فرمایا کہ مرغ سے کم نہ رہنا، کہ وہ تو سحر سے ندا کرتا ہے اور تم سوتے رہتے ہو۔ تو رات کا وہ آخری پہر جو نصف شب کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اس میں جو لوگ بیدار ہوتے ہیں، دنیا آرام کی نیند سوتی ہے، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، جن کی شان یہ بیان کی گئی تتجافی جنوبہم عن المضاجع،
یہ اللہ والے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہوتا ہے محفل میں ذکر کرنا، محفل میں یاد کرنا، محفل میں خشیت کی باتیں اور خشیت پر عمل کرنا، اور ایک ہوتا ہے تنہائی میں یاد کرنا، تنہائی میں رونا، تنہائی میں خوف کرنا. تو دونوں میں بڑا فرق ہے. میاں تنہائی میں آدمی اسی کو یاد کرتا ہے جس کی یادوں کے بغیر وہ جی نہیں سکتا. محفل میں تو کبھی دکھاوے کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے، مجلسوں میں کبھی شہرت یا کوئی اور مقصود ہوتا ہے، لیکن تنہائی میں آدمی اسی کو یاد کرتا ہے جس کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، جس کی یادوں کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا. اس لیے وہ وقت بڑا پیارا ہوتا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ اولی العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے گواہی دی. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور کس نے گواہی دی؟ فرشتوں نے دی اور عالموں نے دی، ہے نا؟ قائما بالقسط، انصاف سے قائم ہو کر. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے. اس آیت کے شان نزول میں یہ بیان فرمایا گیا کہ شام کے کچھ عالم، دو عالم نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب انہوں نے مدینہ طیبہ کو دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ مدینہ طیبہ تو وہ شہر ہے کہ اس کی حالت تو نبی آخر الزماں کے شہر کی یہی صفت بیان کی گئی ہمارے کتابوں میں. اس شہر میں وہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں. جب وہ لوگ سرکار کے آستان اقدس پہ حاضر ہوئے تو انہوں نے حضور کی شکل جو اپنی کتاب توریت میں دیکھا تھا اس کے مطابق دیکھ کر حضور کو پہچان لیا اور عرض کی کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضور نے فرمایا ہاں. پھر انہوں نے عرض کی آپ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سرکار نے فرمایا ہاں. عرض کی ہم ایک سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ٹھیک جواب دیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا سوال کرو. انہوں نے عرض کی کتاب اللہ میں سب سے بڑی شہادت کون سی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولی العلم قائما بالقسط، ہے نا؟ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، عالموں نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، انصاف سے قائم ہو کر. یہ گواہی سب سے بڑی گواہی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ سن کر وہ دونوں فوراً مسلمان ہو گئے. حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کعبہ معظمہ میں 360 بت تھے. جب مدینہ طیبہ میں یہ نازل ہوئی تو کعبہ کے اندر وہ سارے بت سجدے میں گر گئے. وہ سارے بت کیا ہوئے؟ سجدے میں گر گئے. اب یہاں آپ دیکھیے علماء کی فضیلت و عظمت کا کیا مقام ہے. سبحان اللہ کہ علماء بڑی عزت والے ہوتے ہیں. رب نے اپنے توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا کہ اللہ بھی گواہ ہے، فرشتے بھی گواہ ہیں اور علماء بھی گواہ ہیں. مگر یاد رہے کہ علماء دین جو علماء ربانی ہیں یہ وہ ہیں، ان کی عظمت ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو اخوان الشیاطین ہیں، ہے نا، وہ یہاں مراد نہیں. اور علماء ربانی کون ہوتے ہیں؟ علماء ربانی وہ ہوتے ہیں جو خود اللہ والے ہیں، لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے. جس عالم کی صحبت سے اللہ کا خوف حضور اور حضور کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں، ظالم ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یاد رہے کہ اس میں تمام اولو العزم انبیاء کرام، اولیاء اعظام، علماء عالم تمام حضرات شامل ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں. اب جس پیر کے قریب رہنے والے نماز نہ پڑھیں سمجھ لو کہ وہ پیر کیسا ہے. جس پیر کے قریب رہنے والے چونا لگائیں، ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ ادھر، ادھر کا پیسہ ادھر، سمجھ لو. ورنہ پیروں کے پاس وہ تو دین کے رہبر ہیں نا. ہاں، اللہ بچائے. چلیے اب آج کے درس میں اتنا ہی. اللہ رب العزت ہم سب کے ایمان
عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔